اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ اپنے بندوں کا مہربان ہے، معروف ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا کہ اے جبرائیل اور میکائیل، میں نے تم دونوں کے درمیان اخوت بھائی چارے کا رشتہ طے کیا ہے۔ کون ہے جو اپنے بھائی کا اپنی جان کو قربان کرے؟ کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کرے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ نے کہا کہ دیکھو زمین پر میں نے علی اور محمد کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ علی محمد آدم کے بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ علی ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر جان نثار کر رہا ہے۔ جاؤ اور اس کی عبادت کرو، تمہاری جبرائیل ایک سلا میں اور ایک کام کی طرف۔ اور جناب جبرائیل نے کہا کہ علی کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کی وجہ سے پروردگار برائے نعمت محمد کر رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے پروردگار برائے نعمت محمد کر رہا ہے۔ یہاں کی جناب علی کے ادھکاری نے اپنی نصرت کا اعلان کیا۔ اور آگے آ جائیے، نصرت کا مقام ہر موقع پر، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب جنگ مدد میں وہ شخص جس کے بارے میں مشہور ہے وہ 1000 جوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ 1000 جوانوں کے برابر، جس کا نام تھا عمر بن عبداللہ، جس کا نام یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کا کہنا کہ جب اس نے نام کری تھی تو رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں مسلمانوں کی زبان بند کرو۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمہارے سر ایسے تھے کہ جیسے تمہارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، یہ ذرا ہلاوے اٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہچانتے ہیں اس کو؟ یہ وہ ہے کہ یہ اور میں دونوں زمانہ جاہلیت میں سفر کر رہے تھے۔ 1000 لشکر نے حملہ کیا، نہ اس کے پاس ہاتھ میں تلوار، نہ کلہاڑی، نہ خنجر، نہ ڈھال۔ اس نے کھجور کی شال اٹھائی اور اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا اور 1000 کے لشکر کو بھگایا۔ اس کے مقابلے میں ہم نہیں جا سکتے۔ فوراً اٹھے اور کہا یا رسول اللہ تجھے اجازت نہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں مقابلے کے لیے جاؤں۔ جب تیسری بار رسول اللہ نے کہا بیٹھو، فوراً اٹھے تو رسول اللہ نے کہا کہ علی جانتے ہو جبل کیا صورت ہے؟ علی جانتے ہو یا میں کیا صورت ہے؟ اور اس کے آگے فرمایا نبی علی اگر وہ صورت کا بیٹا ہے تو میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ جیسے رسول خدا نے اجازت دی، اپنا امامہ پہنایا، اپنی تلوار ہمائے دی، اپنی زرہ پہنائی اور روانہ کیا۔ اور روانہ کرتے وقت ایک جملہ کہا اور برادر ایمان کلہ الا کفر کلہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کل ایمان علی ہے، باقی سب کے سب کسی کے بعد جو بھی ایمان ہے کل ایمان کوئی نہیں۔ آگے والا مقابلے میں کیا ہوتا تھا کہ خندق ہوتی تھی، خندق ہوتی تھی، اس میں کسی نے تھوڑی سی جگہ کم کر دی کہ اتنے گھوڑا جو ہے وہ بنا سکے۔ یہ بنا کے آیا، ادھر بولا ہے، ادھر یہ شخص بولا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو شخص 3 باتیں 3 سوال مجھ سے کرے تو اس کا ایک سوال میں ضرور کرتا ہوں۔
بات میں ضرور مانتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نائب ہوں، بتا تمہارے کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایمان لیا کفر کو چھوڑ دیا مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا یہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا اور مسلمان ہی پکڑا ہوگا تو یہ سب کیوں کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا تو پھر دوسرا سوال یہ دوسری بات یہ ہے تو آپ بتائیے اب تم سے لڑنا نہیں چاہتے تو مسکرانے کا اور چاہتے ہیں کہ ہزار پہلوان سے مقابلے کرنے والا ایک بلدی کے مقابلے سے آپ کو کہا کہ اتنی غیرت تو آپ لوگوں میں نہیں تھی۔ پہلے تو نہیں ہو سکتا کہ مولا نے کہا کہ میرے مقابلہ بہادری کا نہیں ہے تو سوار ہو کر کے آنا گھوڑے سے اتر کے آیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ ایک نوجوان ایک کچر بیٹا پہلوان کو للکارتا ہے، وہ گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ اب وہ واپس بھاگنے والا نہیں، واپس بھاگنے والا نہیں۔ اس نے مولا سے مقابلہ کیا، اس نے مولا پر وار کیا، مولا نے اپنی حال پر وار روکا اور اس کا وار اتنا خطرناک تھا کہ مولا کی جان کو چھینتے ہوئے مولا کے پیشان کو تلوار لگی اور گھوڑا سے لکھن مولا کو اور اس کے بعد مولا نے اس کی کرنے پر وار کر کے اس کو گرایا، اس کے گستاخی کی مولا نے تکبیر کہی۔ اب آپ کو پتا ہے جس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں ہے، کیمرے تو نہیں لگے ہوئے، جب مقابلہ ہوتا تھا تو مٹی ہوتی تھی، خاک ہوتی تھی، آواز پر پتا چلتا تھا کہ کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو گرایا۔ جیسے یہ گرا مولا نے تکبیر کہی، ادھر سے تکبیر کہی، ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، بے جان جانوں میں تھوڑی سی جان آئی۔ ایک بار سے اگر یہاں آ گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ جو اٹھنے والے نہیں تھے کہ سورہ انفال کی قرآن کی سورہ انفال کی جگہ ذکر کیا ہے کہ تمہارے سر ایسے تھے کہ جیسے پرندہ بٹھا ہوا ہو، ذرا ہلاؤ گے تو اڑ جائے گا، جیسے تکبیر سنی ہوا سر بلند ہوا۔ یہ ابھی امید ہے خاک بیٹھی گرد ختم ہوئی، دنیا نے کیا دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا اکبر کے سینے میں سوار، ابو طالب کا بیٹا اکبر کے بیٹے کے سینے پر سوار ہے۔ اس کو ایک عجیب بات ہے کہ سنی کس نے گستاخی کی، گستاخی کیا کی کہ اس نے مولا کے چہرے مبارک میں لعاب پھینکا۔ مولا کو غصہ آیا، مولا کو غصہ آیا، مولا سینے سے اتر گئے۔ جیسے مولا سینے سے اترے وہ جن کے چہروں پر خوشی تھی وہ پھر سے مڑ رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ تاکہ بڑی مشکل سے تو گرا تھا، اپنی بار اٹھا تو کیا حال کرے گا؟ مولا کو اس نے کہا اس شخص نے کہ کیوں سینے سے اترے؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے جواب دیتا تمہیں جو چاہے تھا کہ تم دشمن گرا ہے وہ سنا دو، ہو سکتا ہے دشمن تھے تمہیں قتل کرتے، اس کا وار نہیں آتا۔ مولا نے کہا کہ میں نے تم سے جب اپنی ذات کی طاقت نہیں کی، میں نے تم سے جب اپنی ذات کی حاصل نہیں کی، میں نے خالصتا اللہ کے لیے کی ہے۔ تم نے جب جواب دیتا تو مجھے غصہ آیا، اگر اس وقت تمہیں مارنا تو اس میں میری کمی شامل ہوگا، اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا، اس کی لڑا نہ ہوتی۔ اس لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر سے اٹھا، پھر سے مولا اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اس کو قتل کیا۔
قتل کرنے کے بعد مولا اس کا سر لے کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تو تعریف کی ہے کیا بھائی اتنے ابروت کی رہے اس کی راستے سے ہوئی اس کے راستے سے ہوئی تو اس نے ایک شیر پڑھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا سامان سلامت ہے عربوں میں رواج ہونا تھا کہ مارنے کے بعد اس کی لاش کو ڈھونڈ لیتے اس کو ڈھونڈ لیتے اس کے بعد جو ملتا ہے اس کو لے جاتے مگر جب وہ اس کی لاش سے گزری تو اس نے کہا شیر پڑھا کہ دین کا حق کہ میں تمہارے پر گریا کروں پھر وہ مگر میں نہ رو سکتی کیوں کہ جب تمہاری لاش کو دیکھا سلامت گائی تمہیں سمجھتے کہ تمہیں شریف آدمی نے مارا تو یہ ہے رسول کا وعدہ یہ ہے علی کا وعدہ علی نے تو ساری زندگی اپنا وعدہ نبھایا جنگ عہد میں بدر میں خندق میں خیبر میں ہر جگہ پر جہاں رسول نے بھیجا علی نے کبھی نہ نہیں کیا علی نے جس کو مارا اللہ کی رضا کی خاطر رسول کی نصرت کی خاطر علی نے اپنا وعدہ پورا کیا اب رسول کا کام ہے کہ اپنے وعدے کو پورا وہ علی نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا فوراً آیت آئی عزیز کی موقع پر بیٹھے اکبر کی موقع پر یا ایھا رسول ولی امام کی جائے گئے اے رسول دیکھیے جوڑے ہیں حقیقت جوڑے اس نے جب یا بولنی کہا ہو یا مدثر کہا ہو کبھی وہ شخص کو دعا کہا کبھی وہ تبری جگہ تنا کہا کبھی وہ جائے کا نام سمان کیا یعنی آپ کی زبان میں یوں کہوں کہ جس کو اللہ کی محبت کرتا ہے کبھی نام سے نہیں بلایا صرف 5 مرتبہ قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو نام سے بلایا کبھی کہا میرے جان کبھی کہا آفتاب کبھی کہا چادر والے کبھی کہا ذکر والے کبھی کہا آہا اتنا کہا ایک اے چادر والے ساری رات جانا میں کرو تمہارے پیروں میں برف پڑ جاتا ہے پریشانی ہوئی کہ جس نبی کا ساری رات جاتا اللہ کو بھوانا نہ ہو اتنا باس ادب کہ نام سے نہ بلایا آج منصب سے بلا کے کہہ رہا ہے کہ رسول اے رسول پہنچا دو اس کو جو ہم نے تمہیں نازل کیا ہے کہ یہ نسب یہ ان کے رسالت کے مقام سے بلانے کا مقصد کیا تھا تو یہ مقصد تھا کہ کل علی نے وعدہ کیا تھا آج وعدے کا اس کو جواب دینے کا وقت ہے اگر وہ پہلا وعدہ تو قبول نہ کیا تو دوسرے وعدوں کا کیا جو تم نے لوگوں سے کیا تھا نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی رسول نے یہ وعدے کیے تھے نا کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی اگر آج علی کو نہ کچھ بنایا مولا نہ بنایا تو دوسری باتوں کا اعتراض ہو جائے گا کوئی بات نہیں جس نے بھائی کے وعدے کو پورا نہیں کیا وہ ہمارے وعدے کو کیا یا رسول منصب کے مطابق بلایا ولی مان بلائی ہے پہنچا دو اس چیز کو جو تمہارے جب سے نازل کیا ہے اگر نہ پہنچایا تو کارِ رسالت مانا ہی نہیں کرتا یہ میں نے اس یاد درد سماعت کیا ہے یعنی جو تم نے انجام دیا وہ برا انجام ہی نہیں کیا کہ اپنے بھائی کا پہلا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر دوسرے وعدوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا بلکہ میرے مولا نے رسول کی زندگی کا کہیں نصرت کا وعدہ نہیں کیا
رسول کے بعد میں نصرت کروایا بہت بڑا جذبہ ہے میرے مولا کا. اگر ایک صفت میں بھی بھولا جائے تو ساری رات گزر جائے. جس کی علم کی انتہا یہ ہے سلو کی پوچھو مانگو ان سے سوال کرو. اس سے پہلے یہ مجھے کرواؤ کہ زمین کے رستوں سے پیدا جس کی علم کی انتہا یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ آج علی نماز کو جا رہے ہیں ایسا سوال کرے کہ نماز ادا ہو جائے. ایسا سوال کرے کہ ٹائم ختم ہو جائے. مولا سے آگے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ کون سے پرندے حلال ہیں کون سے حرام ہیں. یہی مسئلہ ہے کون سے پرندے حلال ہیں کون سے حرام ہیں. مولا کے مسکراہٹ کے پر وہ نہیں کہہ رہے تو نام بتائیں گے تو وقت گزر جائے گا. مولا کے مسکراہٹ نے فرمایا کہ اڑتے وقت دیکھنا چاہتے ہیں زمین میں دیکھنا. اب مولا دونوں ہو جائے نہ اڑتے وقت جو زیادہ وقت ہمارے وہ حلال ہے جو کم وقت ہمارے وہ حرام ہے. اگر زمین میں دیکھنا چاہتے ہو تو جو اپنی چوٹ سے دانا چنے وہ حلال ہے جو گردوں میں دبا کے کھائے وہ حرام ہے. انہوں نے کہا یہ تو سوال کا جواب نہیں گیا. اگلا سوال کرے بولا کون سے مچھلی حلال ہے کون سی حرام ہے. یہ سوچ کر کہ تو ہر مچھلی کا پتا نہیں ہوگا تو پتا ہوگا تو وقت گزر جائے گا. اگر نہ پتا ہوگا تو ابھی ہوگی. آپ نے کیا اس مچھلی کا پتا نہیں اور ضروری چوبی کا دعویٰ کر رہے ہیں. مولا نے مسکرا کے جواب دیا اس مچھلی کی قسم کی اسی کے وہ حلال ہے اس کے علم کی کہانی ہو کہ ایک دوسرے میں ساری فضا سمجھا دے. اس میں علم کا مقابلہ دنیا کیا کرے. رسول کی بات میں اس نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا. اگر وہ اللہ اٹھائے تو رسول کی نصرت کی. اگر تلوار ہتھیے تو رسول کی نصرت. اور مسلم کہتے کہ وہ مقام بھی آ گیا کہ وہ جس بھی آئے ہوگا میرے مولا نے بیوی کے درجے کا افطار کیا اور امام حسن سے پوچھا گیا تھا ذرا یہ تو بتاؤ اور کتنی طاقت گزر اور آگے فرمایا کہ بابا اپنا آپ کو گزر کتنی باقی ہے. یہ بہت سی بات ہے کتنی بات فرمایا 11 میں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج پوری رات کو اس کا وعدہ کیا گیا. اس کا وعدہ اس نبی سے کیا گیا تھا یہی وہ آج کی رات ہے. اور اللہ تعالیٰ اولا نے روزہ افطار کیا. بیوی دودھ کا کاٹا دیتے ہیں اور نمک کے کنارے اولا نے کہا کہ کبھی علی کو دو دینار کے ساتھ افطار کرتے دیکھا ہے. کبھی علی کو 2 دینار کے ساتھ افطار کرتے دیکھا ہے. بیوی نے فرمایا کہ آدمی کے دودھ لائے ہو اور بابا دیکھ رہے ہوں کہ آپ غریب ہونے جا رہے ہیں. میری کہا غریبیوں پر جاؤ اولا نے کہا دودھ کو لے جاؤ. اے میری بیٹی کی تعریف ہو کہ تمہارا باپ حساب کے وقت زیادہ وقت کھڑا ہے. روز قیامت زیادہ دیر تک حساب دے اس کو لے جاؤ. اولا نے لوگوں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور ساری رات اولا بیٹھے ہیں. کبھی باہر نکلتے ہیں کبھی روزے میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. وقت سے آیا اور مولا مسجد کی طرف روانہ ہوئے. اگر ایسا ہوگا شاید یہ جب آپ سے کہہ کر ہوں
کی اولاد نہیں جائے گی. یہ فضا بتا رہے ہیں کہ آج آپ یقین ہو جائیں گے ہمارے سب سے آپ کا سایہ اٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو نازلوں ایک طرف کیا اور فرمایا کہ جو دانا پانی ملتی ہے نا اگر دانا پانی کھٹے سکو تو ان کو آزاد کر دینا. اس کے بعد مولا کے بڑے دروازے کے اندر گھبراہٹ کا سارے دروازہ میں روڈ میں سامنا کہ مولا نے چاہیے مسجد میں نہ جانے کیا ہوگا. مولا دروازے کو مولا نے دروازہ کھولا. اس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے. مسجد میں داخل ہوئے. سبوں کا اعلان کر اعلان کی. اعلان دینے کے بعد ابن مسجد کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ابن مسجد اس کے ساتھ کے واسطے آیا ہے وہ احکام دے. بہت زیادہ لوگ مولا کے جامع مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پر شروع کی. پہلی رکعت ادا کی. پہلی رکعت کا معنی سنا سجدے سے سر اٹھایا. دوسری رکعت دوسرا سجدہ ادا کیا. جیسے ہی مولا نے دوسرا سجدہ ادا کیا اس معلوم پر خدا کا تلوار کا ایسا وار کیا کہ میرے مولا بیان اوپر کی طرف گئے. اللہ تعالیٰ سے اس کا جانی ہوا. بسم اللہ واللہ علی ملت رسول اللہ خود ربی دعویٰ تب یہ دعویٰ قسم آج ابھی کامیاب ہو گیا. ادھر میرے مولا نے آواز بلند کی. زمین پہ سنا لگائی. ادخلوا من المؤمنین ادخلوا من المؤمنین. مجھے بھی پتا کہ آواز بلند ہوئی. سلام اللہ علیہ کاموں نے پڑھی. مولا حسین کو بلایا بھائی کہا کہ دیکھو بابا کی کچھ خیر ہے. یہ آواز سنائی دے رہی ہے. میرے مولا مسجد میں داخل ہوئی. کیا دیکھتے ہیں کتنا بڑا دل ہوگی اپنے خون میں پیارے مسجد میں تڑپ رہے. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد سجائی میں اپنے بابا کو لے کے آئے اور گھر کی طرف بڑھ رہے کہ راستے میں میرے مولا نے اپنے اصحاب سے کہا اے اصحاب کا تم واپس لے جاؤ. اب یہاں سے تم لوگ واپس لے جاؤ. انہوں نے پوچھا ہوگا مولا آپ کے سامنے لا رہے کیوں واپس کر رہے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا اس حالت میں میں جا رہا ہوں. میری بیٹیاں مجھے دیکھ برداشت نہیں کر سکے گی تو میں بلند کرے گی. ان کی آواز بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میری آواز تمہارے کان تک پہنچ جائے. میں ہاتھ باندھ کے مولا سے عرض کروں مولا یہ حکم ہے کہ آپ کے جان میں باتیں ہیں. یہ آپ کے جانشان ہیں. یہ بھی آپ کے کام میں اپنے اہلی آواز برداشت نہیں کر سکتے. آئیے ذرا دربار شام میں آئیے. اس طرح برداشت کریں گے کہ یقین کا دربار ہوگا. دشمنوں کا ٹکڑا ہوگا. سیدنا کی آواز ہوگی. پتہ کرو جناب نبی کو گھر کی طرف روانہ ہوئے. نبی کو بلایا گیا. نبی سے کہا جناب کو دیکھو جناب کو دیکھو. امام حسن نے فرمایا یہ تکلیف ہے. اس نے کہا امر کی رقم اور گہرا ہے. دوسرا تلوار گہرا پورا کی کوئی امکان نہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی شدت کم کر جائے کم ہو سکے. اس کا اعلان یہ ہے کہ خون تلاشا مل جائے. ایسے ہی تکلیف ہے کی آواز آئی. مولا نے قائل اعلان کیا آج نبی کو پوری ضرورت ہے. اللہ کا دوسرے لاش ہے کہ اس شہر کے ہر یقین کرنے کے اوپر نبی والا کا ہاتھ ہے. اس دروازے میں کتنے یقین کرتے ہوں گے کہ خون مارنے کی جگہ آ گئی. وہ بچے دوڑے ہوگی. کسی نے اپنے بھائی کو کہا ہوگا. کسی نے ماں کو کہا ہوگا. کسی نے کس کو کہا ہوگا کہ اے میرے ماں اے میرے بھائی اے بابا آج تک جس کا کھا رہے ہیں اس کی خون اپنی ہے. اس کے لیے خون کی ایک ڈائری کی ضرورت ہے. سارے اصحاب بابا ہوں گے. خون آ گیا ہوگا.
میری مولا میں قربان جاؤں آپ کی ذات پر، مجھے کربلا کا وہ میدان نہیں بھولتا، وہ 3 دن کا پیاسا، وہ رشتے میں کہا، وہ آپ کو خیریت سے روتا ہے مانگتا ہے، تو دودھ پانی نہ کسی نے پانی نہ دیا، کسی نے سیراب نہ دیا، کسی نے سیراب دیا، تو علم سے سیراب دیا، اور سکا جائے ابھی رسول اللہ کسی رمضان کی شک آئے، کسی رمضان کی شک آئے، اور آسان موت جب ظاہر ہوگی تو اللہ نے اپنے خاندان کو بلایا، سب کو بلایا، حکیم کی اولاد کو بلایا، جعفر کی اولاد کو بلایا، سارے نبی ہاشم کو جمع کر کے امام حسن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور اصحاب امام کو تعلیم دی۔ بس جب سب کو جناب امام حسن کا حوالے کیا، جناب عباس کو مولا عشق کے حوالے نہیں کیا، اور جناب نور کریم کا ہاتھ باندھ کے دنیا مولا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی کہ آپ نے اتنا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا ایک دفعہ عباس کی طرف نگاہ کر کے امام حسن نے حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ تھما دے اور کہتے ہیں مجمعین اس طرح مجھے رسول اللہ سے مددگار مانگا تھا، میں نے حسین کے لیے عباس مددگار مانگا، یہ حسین میں نے یہ عباس والا حسین کے لیے مانگا ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت اپنی جان کے ساتھ رہے گا کربلا میں جب میرا حسین میرا رہے گا۔